ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اور 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس سے اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ کتنا محبوب ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. اور صرف یہ فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ کلمہ توحید پر مشتمل ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ اس کلمے کو بنا لینا چاہیے. بار بار اس کلمے کا ورد اور ذکر ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے اور جو تسبیحات یا اذکار توحید پر مشتمل ہے ان میں سے ایک نہایت ہی اہم ذکر، بہت مختصر سر ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اس کلمے کی فضیلت ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، چھوٹا سا ذکر ہے جو توحید پر مشتمل ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اور اس ذکر کی یہ فضیلت اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کیونکہ یہ ذکر بھی توحید پر مشتمل ہے. اسی طرح سے ایک اور اہم ذکر جو توحید پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، لہذا ہمیں لا حول ولا قوة الا باللہ کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس ذکر کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے.